وہ لوگ جن کی نظر لگتی ہے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو جان بوجھ کر نظر لگاتے ہیں، یعنی انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں وہ شر ہے جس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر یہ کام کرتے ہیں اور نظر لگ جاتی ہے۔ نمبر دو، وہ لوگ جن کی نظر میں کسی کو نقصان پہنچانے کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جان بوجھ کر نظر نہیں لگاتے ہیں، بلکہ ان کے دل میں پائے جانے والا حسد اور ضرورت سے زیادہ کسی چیز پر اکڑاؤ اور فخر اس کا سبب ہوتا ہے، اور ایسے لوگ اکثر اوقات اپنے آپ کو یا اپنے قریبی اور پیارے لوگوں کو بھی نظر کا شکار کر بیٹھتے ہیں۔ نظر کیونکہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم حسد اور خود پسندی سے بچیں اور کسی پسند آنے والی چیز یا خصوصیت کے ظاہر ہونے پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے برکت کی دعا کریں، نہ کہ اس کے پر اکڑیں اور اترائیں۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان بچوں کی والدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں؟ کیا انہیں کوئی مشکل، بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ درپیش ہے؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ بچوں کو ان کے اپنے والدین کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اس لیے جب بھی دیکھیں تو ماشاءاللہ، سبحان اللہ ضرور کہیں، اس سے بچوں کو نظر نہیں لگے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسماء رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ان پر دم کرو۔ صحیح مسلم۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد، جادو، عصیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک و شبہ کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ کرنا جائز نہیں۔ میری دوسری ویڈیو ہے، اس میں تفصیل بیان کی گئی۔